میری آخری خواہش ہے کہ میں اپنی زندگی کی آخری رات کسی کنواری لڑکی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں جو اپنی مرضی سے میرے ساتھ ہو۔ کیا کوئی ایسی لڑکی ہے جو میرے ساتھ ایک رات گزارنے کو تیار ہو جائے؟ جب یہ الفاظ ایک موت کے قیدی کی زبان سے نکلے تو پورے جیل میں جیسے سناٹا چھا گیا۔ افسران ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ سپاہیوں نے کہا، یہ خواہش تو کوئی پوری نہیں کرے گا، مگر چونکہ قانون قیدی کی آخری خواہش کا احترام ضروری تھا، اس لیے قیدی نے کہا، باہر اعلان کروا دو۔ اعلان کروا دیا گیا، لیکن کئی گھنٹے گزرنے کے بعد بھی کوئی نہ آیا۔ تب قیدی نے ایک ایسا قدم اٹھایا کہ سب کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے آہستہ سے جیل کی ایک خوبصورت نوجوان خاتون افسر کی طرف دیکھا اور اشارہ کرتے ہوئے کہا، اگر باہر سے کوئی نہیں آ رہا تو پھر میں اسی کے ساتھ اپنی آخری رات گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ جملہ سنتے ہی پورا جیل عملہ ساکت رہ گیا۔ یہ ایک سچی داستان ہے، ایسی کہ جو آپ کو آخر تک سانس روکے رکھنے پر مجبور کر دے گی۔ میرا نام انیتا دیوی ہے۔ میں ایک سینئر لیڈی افسر ہوں۔ میری زندگی عدالتوں، جیلوں اور مجرموں کے بیچ گزر گئی۔ نہ جانے کتنے چہرے دیکھے، کچھ بے رحم، کچھ معصوم لگنے والے، لیکن قیدی نمبر 804 وہ بالکل مختلف تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی، جیسے وہ دنیا سے کٹا ہوا ہو۔ نہ وہ ہنستا نہ بات کرتا، جیسے الفاظ سے ناتا ہی توڑ چکا ہو۔ میں نے اسے مکمل بے گناہ کہہ سکتی تھی، نہ ہی مجرم۔ پھر ایک دن مجھے حکم ملا، قیدی نمبر 804 کو 2 دن بعد پھانسی دی جائے گی، پر تمہیں اس کی آنکھیں آخری خواہش پوری کرنی ہوگی۔ میں نے سوچا شاید وہ اپنے کسی عزیز سے ملنے کی خواہش کرے گا یا کچھ خاص کھانے کی فرمائش میں۔ میں نرمی سے اس کے قریب گئی اور پوچھا، ارجن، تمہاری کوئی آخری خواہش ہے؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھ کر سنجیدگی سے کہا، میری خواہش ہے کہ میں اپنی آخری رات کسی کنواری لڑکی کے ساتھ گزاروں۔ میں حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ اتنی غیر معمولی خواہش! یہ بات اعلیٰ افسروں تک پہنچائی گئی۔ قانون کے مطابق ہر قیدی کی آخری خواہش سنی جاتی ہے۔ چنانچہ ایس پی صاحب نے شہر کے چوکوں، گلیوں اور بستیوں میں اعلان کروا دیا، قیدی نمبر 804، جسے 2 دن بعد سزائے موت دی جانی ہے، اپنی آخری خواہش کے طور پر کسی کنواری لڑکی کے ساتھ ایک رات گزارنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی لڑکی اپنی مرضی سے تیار ہو تو جیل پہنچے۔ اعلان پورے علاقے میں پھیل گیا، لیکن گھنٹوں گزر گئے، کوئی نہ آیا۔ تب قیدی نے خاموشی سے ایک چونکا دینے والا قدم اٹھایا۔ اس نے جیل کی خاتون اہلکار انجلی شرما کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اگر باہر سے کوئی نہیں آ رہا تو پھر میں اسی کے ساتھ اپنی آخری رات گزارنا چاہتا ہوں۔ میں ارجن کو لے کر ایس پی صاحب کے دفتر پہنچی۔ صاحب نے اسے غور سے دیکھا، پھر نرمی سے پوچھا، بیٹا، تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ میں چونک گئی۔ ایس پی صاحب کبھی کسی قیدی سے اتنے نرم لہجے میں بات نہیں کرتے تھے، لیکن شاید وہ سمجھ چکے تھے کہ قیدی نمبر 804 کا معاملہ کچھ الگ ہے۔ یہاں اکثر چھوٹے موٹے جرم کرنے والے برسوں جیل میں سڑتے رہتے ہیں اور اصلی مجرم شہر میں آزاد گھومتے ہیں۔ ارجن نے آخری خواہش یہ کی ہے کہ میں اپنی زندگی کی آخری رات کسی کنواری لڑکی کے ساتھ گزاروں جو اپنی مرضی سے میرے ساتھ ہو۔ یہ الفاظ سنتے ہی کمرے میں جیسے وقت تھم گیا۔ سب افسر ایک دوسرے کا منہ تاکنے لگے۔ کسی کو یقین نہیں آیا کہ کوئی قیدی ایسی انوکھی بات بھی کر سکتا ہے۔ کچھ پل کی خاموشی کے بعد ایس پی صاحب نے اسے گہری نظر سے دیکھا، پھر بولے، بیٹا، یہ خواہش پوری ہونا آسان نہیں۔ کون لڑکی ایسے حالات میں آئے گی جب اسے پتا ہو کہ تمہیں اگلی صبح پھانسی دی جانی ہے؟ نہ تمہارے پاس دولت ہے، نہ کوئی پہچان، تم ایک غریب خاندان سے ہو۔ ارجن، ایسی خواہش فضول ہے۔ انہوں نے ایک پل ٹھہر کر اور کہا، کوئی اور خواہش بتاؤ، کھانے کی یا کسی عزیز سے ملنے کی۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ تمہیں وہ سہولت دی جائے۔ لیکن یہ ارجن نے اطمینان سے کہا، سر، یہی میری آخری خواہش ہے اور میں ایک راستہ جانتا ہوں جس سے یہ پوری ہو سکتی ہے۔ ایس پی صاحب نے چونک کر اسے دیکھا۔ شاید انہیں اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ کسی جیل کی خاتون اہلکار کی طرف اشارہ نہ کر دے، لیکن ارجن نے صرف اتنا کہا، باہر اعلان کروا دیجیے، بازاروں میں، چوراہوں پر، بستیوں میں اگر کوئی لڑکی اپنی مرضی سے آتی ہے تو بس باقی فیصلہ قسمت کا۔ ہم سب حیران تھے، لیکن قانون ہمیں
قیدی کی آخری خواہش کے احترام کا پابند کرتا ہے۔ چنانچہ فوراً شہر کے چوکوں، گلیوں اور اس آس پاس کی بستیوں میں اعلان کروا دیا گیا۔ قیدی نمبر 804، جسے 2 دن بعد سزائے موت دی جانی ہے، اپنی آخری خواہش کے طور پر کسی کنواری لڑکی کے ساتھ ایک رات گزارنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی لڑکی اپنی مرضی سے تیار ہو تو جیل پہنچے۔ یہ اعلان دن بھر گونجتا رہا، شہر کے ہر نکڑ پر، ہر گلی میں۔ مگر دل میں یہی ایمان تھا کہ کوئی بھی ایسی شرط پر کبھی نہیں آئے گا۔ لیکن 1 گھنٹے بعد ایک سپاہی ہانپتا ہوا دوڑتا آیا اور بولا، سر، جیل کے گیٹ پر ایک لڑکی دلہن کے لباس میں کھڑی ہے، اس کے ساتھ ایک پنڈت جی بھی ہیں۔ یہ سنتے ہی میں اور ایس پی صاحب تیزی سے گیٹ کی طرف بڑھے۔ سامنے ایک نوجوان لڑکی کھڑی تھی، مشکل سے 17 یا 18 برس کی، سر سے پیر تک دلہن کے لباس میں مکمل سجی سنوری۔ اس کے ساتھ ایک پنڈت جی بھی موجود تھے، ہاتھ میں شادی کا رجسٹر تھا۔ ہم سب سکتے ہوئے تھے، یہ لڑکی کون ہے اور کیا واقعی یہ اس قیدی کی خواہش پوری کرنے آئی ہے؟ ایس پی صاحب نے سنجیدگی سے پوچھا، پنڈت جی آپ کون ہیں اور یہ لڑکی کون ہے؟ پنڈت جی نے گہری سانس لی اور بولے، یہ صبح میرے پاس آئی اور کہا مجھے فوراً اس کے ساتھ جیل چلنا ہے۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا، جس شخص کو 2 دن بعد پھانسی ہونے والی ہے وہ میرا محبوب ہے اور میں اپنی مرضی سے رات اس کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ پورا عملہ خاموش ہو گیا۔ پنڈت جی نے بات جاری رکھی، میں نے بہت سمجھایا کہ بیٹی یہ تمہاری زندگی کا بڑا فیصلہ ہے، سوچ لو، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم رہی۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ بھی میری آخری خواہش ہے اور میں اسے ہر حال میں پورا کرنا چاہتی ہوں۔ ہم سب سکتے میں تھے، کیا واقعی ارجن کو کوئی اتنا چاہتا ہے کہ اپنی عزت، رشتے، سماج سب کچھ چھوڑ کر جیل کے دروازے تک آ جائے؟ کچھ لوگوں سے اجازت لی گئی اور لڑکی کو اندر بلایا گیا۔ قیدی نمبر 804 کو بھی جیل سے نکال کر کمرے میں لایا گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو کچھ لمحے تک دیکھتے رہے۔ پھر ارجن نے مسکرا کر کہا، اب وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ براہ کرم کسی کو میرے کمرے میں بھیج دیجیے، بس ایک رات صبح جو ہونا ہے ہو جائے گا۔ مجھے نہیں معلوم کیوں، لیکن اس لمحے میری آنکھوں میں نمی سی آ گئی۔ شاید سچی محبت واقعی ایسی ہی ہوتی ہے۔ بے خوف غرض ایس پی صاحب نے میری طرف دیکھا، ہلکی سی حامی بھری اور کہا، اسے جیل میں چھوڑو اور دروازہ بند کر دو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی، لڑکی کو سیل میں داخل کیا، دروازہ بند کیا، تالا لگایا اور واپس دفتر آ گئی۔ دل میں یہی تھا کہ وہ چند گھنٹے میں خود ہی گھبرا کر باہر آ جائے گی، لیکن وقت گزرتا گیا اور پھر سیل کی طرف سے دھیمی دھیمی سرگوشیوں کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی کسی چیز کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ایک پل کو شک ہوا، لیکن میں مطمئن تھی۔ دروازے پر بڑا مضبوط تالا لگا ہوا تھا۔ میں اپنے کمرے میں لوٹ آئی، لیکن دل کا آزار بڑھتا گیا۔ پھر جیل کے اندر سے ایک دل دہلا دینے والی چیخ سنائی دی۔ میں فوری باغی سیل کے اندر جھانکا۔ وہی لڑکی کھڑی تھی، گھونگھٹ نیچے، سانسیں بے ترتیب، جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے لرزتی آواز میں کہا، مجھے یہاں سے نکالو، میں اب یہاں نہیں رہ سکتی۔ میں حیران رہ گئی۔ تم تو اپنی مرضی سے آئی تھی، اب کیا ہو گیا؟ وہ کچھ نہ بولی، بس اپنے کپڑوں کو زور سے پکڑے کھڑی رہی، جیسے کچھ ایسا دیکھ لیا ہو جو اسے اندر سے ہلا گیا ہو۔ میں نے دروازہ کھولا۔ وہ بجلی کسی تیزی سے باہر نکلی، بغیر کچھ کہے وہاں سے چلی گئی۔ میں نے دوبارہ دروازہ بند کیا، تالا لگایا اور خاموشی سے واپس دفتر لوٹ آئی۔ دماغ بوجھل تھا، مگر آنکھوں پر نیند غالب آ گئی۔ صبح ہوتے ہی ایس پی صاحب تیز قدموں سے کمرے میں داخل ہوئے، غصے سے بولے، قیدی نمبر 804 کہاں ہے؟ میں چونک گئی، سر وہ اپنے سیل میں ہوگا، انہوں نے سخت لہجے میں کہا، خود جا کر دیکھو۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں فوراً سیل کی طرف بڑھی، دروازے کے باہر سے آواز دی، ارجن دروازے کے قریب آؤ۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ پریشان ہو کر جھروکے سے اندر جھانکا۔ ایک شخص مردانہ لباس میں دیوار کی طرف منہ کر کے لیٹا ہوا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا، قریب جا کر اسے پلٹا اور میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ یہ ارجن نہیں تھا، بلکہ وہی لڑکی تھی جو رات دلہن بن کر آئی تھی۔ اسی لمحے ایس پی صاحب بھی موقع پر پہنچ گئے۔ جیسے ہی انہوں نے منظر دیکھا، یہ چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ غصے سے دہاڑے، یہ کیا تماشا ہے؟ ارجن کہاں ہے؟ میں کچھ بول ہی نہ سکی، زبان جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ ایس پی صاحب کا غصہ آسمان پر تھا۔ یہ سب تمہاری لاپرواہی ہے، اگر ڈیوٹی سنبھالی نہیں آتی تو یہ وردی کیوں پہنی ہے؟ ایک موت کا قیدی جیل سے فرار ہو گیا اور تمہیں کچھ خبر تک نہیں۔ میرے ہوش اڑ چکے تھے۔ نگاہ اس لڑکی پر جا ٹھہری جو ارجن کی جگہ لیٹی تھی۔ بے ہوش ساکھ، یہ سب ایک سازش تھی۔ ارجن ہمیں دھوکہ دے چکا تھا، وہ خود دلہن کے لباس میں جیل سے نکل گیا تھا اور ہم سب صرف تماشائی بن کے رہ گئے۔
جس لڑکی کو میں سچی محبت سمجھ بیٹھی تھی وہ اس جیل کا حصہ نکلی۔ اب سوال یہ تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا جائے۔ وہ ہمارے سامنے بیٹھی تھی مکمل سکون میں، نہ چہرے پر پچھتاوا نہ آنکھوں میں شرمندگی۔ نرمی سے بولی، آپ لوگوں نے ارجن کے ساتھ ناانصافی کی ہے، وہ سزائے موت کے قابل نہیں تھا۔ میں غصے سے بولی، یہ وقت طے کرے گا۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، وقت ہی سچ سامنے لائے گا۔ ارجن بے گناہ ہے۔ میں اسے گھورتی رہی مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ایس پی صاحب نے سخت لہجے میں حکم دیا کہ فوراً شہر بھر میں الرٹ جاری کرو، ارجن کو ہر صورت میں ڈھونڈ نکالو۔ اگر 2 دن میں وہ ہاتھ نہ آیا تو اوپر والوں کو کیا جواب دیں گے؟ میرا دل لرز رہا تھا۔ میں اس سے سوال کرنے لگی، میں نے کیسے اتنا بڑا دھوکہ کھا لیا؟ ایک قیدی پر بھروسہ کیا، ایک لڑکی کی باتوں پر یقین کر لیا، اور اب وہ سب ہمیں دھول میں اڑا کر نکل چکے ہیں۔ ایک ہی راستہ بچا تھا، لڑکی کے ماں باپ کو تلاش کیا جائے تاکہ سچ کا پتہ لگے۔ لیکن پھر میں نے سوچا کیوں نہ اس لڑکی سے راستہ سوال کیا جائے۔ میں نے گہری سانس لی اور سنجیدگی سے کہا، مجھے تم سے 2 سوال کرنے ہیں اور امید ہے تم سچ جواب دو گی۔ وہ فوراً بولی، پوچھیے، میں ہر سوال کا سچ جواب دوں گی۔ میں نے چونک کر دیکھا اور اب وہ ارجن کو شور نہیں بائی کہہ رہی تھی۔ میں نے سخت لہجے میں پوچھا، کیا وہ واقعی تمہارا بھائی ہے یا یہ بھی اس سازش کا حصہ تھا؟ وہ خاموش ہو گئی جیسے دل میں کچھ ٹوٹ گیا ہو، پھر آہستگی سے بولی، نہیں، وہ میرا سگا بھائی نہیں۔ میں نے تلخی سے پوچھا، تو پھر تم نے یہ سب کیوں کیا؟ ارجن سے شادی کیوں کی اور اب اسے بھائی کیوں کہہ رہی ہو؟ تم دونوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، لیکن یاد رکھنا ہم اسے ڈھونڈ نکالیں گے۔ وہ پھر بھی سکون سے بیٹھی رہی، اب جو مناسب لگے کھینچ کے، لیکن وہ بھاگا نہیں ہے، وہ واپس آئے گا۔ وہ جانتا ہے اسے کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں، اور سب سے بڑھ کر اب تو وہ میرا شوہر ہے۔ میں اس کی ذمہ داری ہوں، وہ مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ اس کی پوری یقین الفاظ نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے پوچھا، تمہیں اتنا یقین کیوں ہے کہ وہ واپس آئے گا؟ اس نے آہستہ سے کہا، کیونکہ اگر میری پوری کہانی سنیں گی تو شاید آپ کا نظریہ بدل جائے گا۔ میں خاموش ہو گئی۔ دل کہہ رہا تھا یہ لڑکی جھوٹ نہیں بول رہی۔ اس نے کہنا شروع کیا، میرا نام نازیہ ہے، میں بڑی بہن کی شادی ارجن سے طے ہوئی تھی۔ میں سن رہی تھی، اس کی آواز دھیمی تھی مگر آنکھوں میں سچائی تھی۔ ارجن بچپن سے ہی بڑا نڈر اور بے خوف تھا، میرے ابو کے چچا زاد کا بیٹا تھا۔ گھر والوں کو اس پر مکمل بھروسہ تھا۔ جب میری بہن کی شادی طے ہوئی تو اس کا ہمارے گھر آنا جانا پڑ گیا۔ نازیہ بولتی جا رہی تھی، آہستہ مگر پورا سر۔ پھر ایک رات سب کچھ بدل گیا۔ نازیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، آواز دھڑا دھڑ رہی تھی۔ ہم صرف 2 بہنیں کمرے میں تھی۔ اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ میں ڈر گئی، سوچا شاید ابو واپس آ گئے ہیں۔ لیکن جب کھڑکی سے جھانکا تو میری روح کانپ گئی۔ 3-4 بدنیت چہرے باہر کھڑے تھے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ عام لوگ نہیں، گلی کے گنڈے تھے۔ میں گھبرا گئی لیکن دل کو تسلی دی کہ ارجن بھائی اندر ہی ہیں۔ پھر دروازے کے باہر سے ایک بھاری آواز آئی، دروازہ کھولو ورنہ توڑ دیں گے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، ہم 2 لڑکیاں ہیں، اکیلی ہیں، چلے جاؤ۔ لیکن ایک نے کہا لگاتے ہوئے کہا، ہمیں معلوم ہے کہ اندر ایک لڑکا آیا ہے، ہمیں بیوقوف مت بناؤ۔ جب بھائی سامنے آئے مجھے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ فوراً اندر جاؤ۔ اپنے کمرے میں چھپ گئی مگر دل و دماغ کان سب دروازے پر لگے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک بدزبان آدمی نے بے حد انہونی بات کی مگر ارجن نے خود پر قابو رکھا۔ وہ اکیلا تھا اور وہ 4 بات فی الحال تھم گئی، مگر یہ صرف آغاز تھا۔ اگلے کئی دنوں تک یہی تماشا چلتا رہا۔ جیسے ہی ابو باہر جاتے وہ گنڈے دروازے کے آس پاس منڈراتے لگتے، اور پھر ایک رات وہ ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ میری بڑی بہن اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ اچانک کھڑکی کے شیشے ٹوٹنے کی آواز آئی، کوئی اندر گھسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی لمحے ارجن بھائی بھی پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک بدماش کھڑکی پھلانگنے ہی والا تھا۔ بس غیرت اور غصے کا طوفان آ گیا۔ ارجن نے مقابلہ کیا، ہاتھ ہپائی ہوئی اور اسی جھڑپ میں میری بہن مار دی گئی، اور جو ان کے ہاتھوں میں ایک ایسا جرم ہو گیا جس کی سزا اسے موت کی صورت میں ملی۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اصلی مجرم آج بھی آزاد ہیں۔ نازیہ کی آواز لرز رہی تھی، ارجن نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اس نے ہماری عزت بچائی تھی۔ اگر ہم کسی طاقتور خاندان سے ہوتے تو شاید انصاف بھی آسانی سے ملتا۔ پھر اس نے ایک ایسی بات کہی جس نے مجھے اندر تک ہلا دیا، اور جو ان کی ماں نے مجھ سے کہا تھا، اگر ایک بیٹی کی قربانی دے کر میرا بیٹا بچ سکتا ہے تو میں وہ قربانی دوں گی۔ اور میں انکار نہ کر سکی۔ اپنے ساکھ تھی جیسے کسی نے میرے وجود کو روک لیا ہو۔ نازیہ کی آواز میں اب ٹھہراؤ تھا۔ ہم
نے ایک ایک قدم پلان کے تحت اٹھایا اور جن شہر کے ایک بڑے وکیل کے پاس گیا، وہی وکیل جس کی جان اس نے ایک بار بچائی تھی۔ اس وکیل نے ارجن کی اپیل سنی، عدالت میں گیا کہ کیس لڑا اور پھر ایک دن سچ سامنے آ گیا۔ ارجن بے گناہ ثابت ہوا۔ عدالت نے صاف الفاظ میں کہا، قیدی نمبر 804 کو باعزت بری کیا جاتا ہے۔ یہ فیصلہ ایک معجزہ تھا، محبت، سچائی اور قربانی کی جیت تھی۔ میں چپ چپ بیٹھی تھی، کچھ بھی کہنے کی ہمت نہ تھی۔ ارجن کی ماں کا یقین، نازیہ کی قربانی اور ایک نوجوان کا سکوت، سب کچھ میرے دل میں نقش ہو چکا تھا۔ یہ واقعی آج بھی میرے دل میں زندہ ہے، جب بھی یاد آتا ہے روح کانپ جاتی ہے۔ پیارے دوستو، امید ہے آج کا واقعہ آپ کو بے حد پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں ایک اور پیاری سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔